من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکا طوعن وتمتعہو فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعاءنا وقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر آل محمد قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے میری شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ مجلس آل محمد میں شامل تمام عزاداروں کی تمام دعائیں قبول فرما۔ میرا اللہ زندگی کے سانس و عطا کرنا جو حیدر کرار کی ولایت پر گزریں، زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار شاہ نجف نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرا اللہ بانیان مجالس میرے بھائیوں کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس خانوادہ حاضر کے تمام مرحومین کے میرا اللہ درجات بلند فرما۔ ان کی قبروں پہ انوار آل محمد کا سایہ قائم و دائم فرما۔ کافی ساری تعداد میں سادات اور مومنین امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں تشریف فرما ہے، مگر آپ کی آمین بہت کم آ رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلی آمین بلند ہو جائے۔ میرا اللہ تجھے حیدر کرار کی پاک ولایت کا واسطہ، محمد مصطفیٰ سردار کی نبوت کا واسطہ، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ اب ہمارے قائم کا جلد ظہور فرما۔ جب میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس ماتمی کو اپنے وقت کے مصطفیٰ کا جتنا انتظار ہے اتنی بلند صلوات۔ کوشش کریں اپنے اجتماع کے مطابق بلند صلوات والے محمد کے ساتھ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ بلند صلوات والے محمد کے ساتھ ظہور حضرت ولی الامر بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو حفظ و امان میں رکھیں، مالک کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائیں۔ اگر کوشش کریں مل کے ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بلند صلوات والے محمد کے ساتھ۔ 17 شعبان المعظم ہے آج، دن اس سردار کے ہیں جس کی وجہ سے قیامت انتظار میں ہے۔ اگر منتظرین زمانہ کی خواہش اور فرمائش ہو تو میں آج اس سردار کا اعلان کرنے والا ہوں جس کے اعلان کے بعد اللہ کی کائنات میں علی کا منکر ملے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا زندگی دراز فرماوے، حیدر قرار دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ تازہ تازہ گزرا ہے 14 اور 15 شعبان کی شب، میں اس امام کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کا انتظار تیری گردن پہ واجب ہے، جس کی وجہ سے آسمان باقی، جس کی وجہ سے زمین باقی، جس کی وجہ سے کائنات میں زمین رزق پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے آسمانوں سے زمین تک فرشتوں کی بہار باقی۔ اگر آپ مسکرا دیں تو اس جملے پہ مجلس کا مقصد مکمل ہو جائے گا، باقی نوکری ہوتی رہے گی۔ میں اس سردار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی آمد کے بعد کعبہ پھر کربلا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ ذرا کوشش کرے آج مل کے اونچا حیدری یا علی ابن ابی طالب۔ مجھے رنگ سنانا ہے کس انداز سے اللہ کی حجتیں زمین پہ آتی ہیں، کس انداز سے حجت خدا زمین پہ جلوہ مارتی ہے۔
سرزمین ہے سامرہ مقدس کی، 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب ہے۔ 11ویں امام نے بلایا ایک بی بی کو، نام اس کا حکیمہ ہے۔ یہ کوئی عام مستور نہیں ہے، یہ 4 امامتوں سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ بنت الجواد امام جواد کی بیٹی ہے، وہ اخت الہاد امام ہادی علیہ السلام کی بہن ہے، مولا عسکری شہنشاہ کی پھوپھی ہیں، وہ جدت القائم حضرت قائم کی دادی ہیں۔ جب بندہ حاضر بیٹھے بھائی شاید بھی ممبر آل محمد تک آ گئے، مولا ان کے سفر آسان فرمائے۔ میں جناب حکیمہ کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ 4 امامتوں سے براہ راست تعلق رکھتی ہے۔ امام جواد کی بیٹی ہے، امام ہادی کی بہن ہے، امام عسکری کی پھوپھی ہے، سرکار قائم کی دادی ہے۔ اگر مسکرا دو تو شاید آج کی مجلس میں اس سے بہتر جملہ آپ کا نوکر آپ کے حوالے کر ہی نہ سکے۔ یہ کائنات کی پہلی بی بی ہے جس کے پاس عسکری کے بعد کچھ دن امامت مہمان رہی ہے۔ ماشاءاللہ بھائی سہیل بھی آگے، یہ پہلی بی بی ہے جس کے پاس مولا عسکری کی وفات کے بعد کچھ دن امامت مہمان رہی ہے، یعنی جو مستور ہو کے امام ہو۔ اس بی بی کو بلایا، مجھے ظہور سنانا ہے 12ویں شہنشاہ کا، اگر آپ کی طبیعتیں آمادہ نہیں تو میں نے 12واں اترتے ہوئے دکھانا ہے، مگر بات اس بندے سے ہوگی جو مجلس آل محمد میں حاضر بیٹھو، بس 2-4 منٹ تمہید کے پھر بات آسان ہو جائے گی۔ چلتی ہوئی میری شہزادی 11ویں امام کے گھر آئی، سرکار خیریت تھی؟ آج اتنے اصرار کے ساتھ مجھے اپنی حویلی بلایا؟ سرکار نے فرمایا ہاں کچھ مشیت کی ذمہ داری ادا کرنی تھی، آج میرے گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے۔ جب بندہ صاحب الزمان کا منتظر بیٹھا اور انتظار میں اپنی زندگی گزارا ہے، اس کے حوالے عقیدت کی سطر کرنے لگا ہوں، آج مجھے اللہ بیٹا عطا کرنے والا ہے، تو مسکرا کے میری شہزادی نے کہا مالک آپ کی ڈھیر ساری زوجات ہیں، ممن کس شہزادی کے بطن عصمت سے اللہ آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے؟ سرکار نے فرمایا من نرجس، نرجس خاتون کے بطن عصمت سے اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرنے والا ہے جو پوری کائنات کو ولایت علی کے رنگ میں رنگ دے گا، جس کی وجہ سے کوئی ظالم دنیا میں بچے گا نہیں، جو کربلا کے شہیدوں کا انتقام لے گا۔ اسی جملے کے لیے میں آپ کو زحمت انتظار دینے لگا ہوں، میرے ساتھ با جماعت ہو جانا، مل کے علی کے دروازے پہ خیرات کا سجدہ کر لیں۔ سرکار آپ کی ڈھیر ساری زوجات ہیں، کس بی بی سے؟ سرکار نے فرمایا نرجس خاتون سے۔ چلتی ہوئی حکیمہ خاتون قریبہ بی بی آپ نے مجھ سے چھپایا، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے، آپ کی گود ہری ہونے والی ہے، اگر عسکری کی نسل چلے گی تو گویا میری نسل چلے گی، آپ نے مجھ سے میری نسل کو چھپایا۔ مسکرا کے کہتی ہے اماں آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ مجھے بیٹا دینے والا ہے؟ مسکرا کے کہتی ہے میری حجت خدا بیٹے نے۔ فرمایا اماں تیرے چہرے پہ ولایت کی مسکراہٹ کی قسم ہے، اگر انہوں نے کہا تو سچ ہوگا ورنہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حد شبیر دے ماتمیاں تو ہوئے تے بلند ہونا چاہیے ذکر عالم سبحان اللہ۔ مولا زندگی دراز فرمائے، امام زمانہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے، جو فضائل علی سن کے بولنے کا دیا، جو اختیارات معصوم سن کے بولنے کا دیے۔ اب مناظرے کا دور نہیں ہے کہ اس کے خلاف بولا جائے تو داد ملے، پچھو ملاقات بھی شیعہ نہیں آندے، معرفت سنانے کا وقت ہے۔ اگر حجت خدا نے کہا تو سچ ہوگا ورنہ اماں مجھے کوئی پتہ نہیں، میں نے نہ حدیث پڑھی ہے نہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے، اب حدیث کی عبارت بھی پڑھنے لگا ہوں، اس کا صحیح ترجمہ بھی کرنے لگا ہوں۔ میری شہزادی نے کہا لم اشعر بثقل الحمل، کہ میرے پاس تو شعور ہی نہیں کہ کوئی آنے والا ہے، میرے پاس تو آنے کے آثار تک نہیں۔ اب چلتی ہوئی میری شہزادی واپس اپنے امام بیٹے کے پاس ہے، بیٹا عسکری آپ کہتے ہیں اللہ مجھے بیٹا عطا کرنے والا ہے، وہاں جس اماں کے ذریعے بچہ آنا ہے وہ کہتی ہے میرے شعور میں نہیں، اگر حجت نے کہا تو سچ ہوگا ورنہ مجھے تو کسی کی آمد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تو سرکار عسکری نے مسکرا کے فرمایا جا اس حجرہ عبادت میں وقت گزار جس حجرہ عبادت سے اللہ کی 12ویں حجت نے تجلی مارنی ہے۔ مجھے 2 حدیثیں بھائی شاہدارے پڑھنی ہے، پہلی حدیث بالکل آرام کے ساتھ مسکرا کے وصول کر لینا،
مگر دوسری حدیث پہ جناب کو داد بھی دینا پڑے گی، دعا بھی کرنا پڑے گی۔ شیعہ تو داد لینی کیڑی اوکھی ہے۔ دو جملے خیبر دے سنیا سعید اللہ مجمع اٹھ کے ایتھے آوے سی تے ایتھے لوٹ کے ایتھے آوے سی۔ میں کوشش کرتا جو معرفت تے جناب بولیں تے مجلس دا مقصد مکمل ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں جب ہم 14 میں سے کوئی مٹی پہ اترتا ہے اس رات اللہ کی پوری کائنات میں نہ کافر بچہ پیدا ہو سکتا ہے نہ مشرک بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر مالک سے سوال کیا، مالک اگر کوئی ایسی سرزمین ہو، کوئی ایسا گھر ہو جس میں ماں مشرک ہو یا باپ کافر ہو یا ماں کافرہ ہو باپ مشرک ہو، ایسے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو پھر معصوم نے فرمایا حجت خدا کے دربار میں سوال کے بعد دوبارہ سوال کرنا حجت خدا کے اختیارات کی توہین ہوتی ہے۔ اگر تو نے سوال کر دیا ہے تو میں جملہ دہرا دیتا ہوں۔ مالک نے فرمایا جس رات ہم 14 میں سے کوئی آسمان سے مٹی پہ نازل ہوتا ہے اس رات پوری کائنات میں نہ کافر بچہ پیدا ہو سکتا ہے نہ مشرک بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ایسی مٹی ہو جہاں کفر یا شرک ہو اور ایسا بچہ پیدا ہو جائے اس وقت تک وہ بچہ مرے گا نہیں جب تک حیدر کی ولایت کو مان نہیں لے گا، جب تک شبیر کے ماتم کو تسلیم نہ کر لے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے کون ولایت علی کے جملے پہ مسکرا سکتا ہے؟ اس حدیث کا تعلق 13 معصومین کے ساتھ ہے۔ اب وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جس حدیث کا تعلق اس امام کے ساتھ ہے جس امام کی ریت میرے سامنے بیٹھی ہے۔ پھر میرے مالک نے فرمایا جس رات حجت خدا ہمارا 12واں مٹی پہ اترتا ہے علی کی ولایت کے جتنے دشمن ہیں وہ جتنی کوشش کریں اس رات حرامی بچہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ولایت والے ہاتھ بلند ہو گئے ذکر آل محمد۔ سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی میں تو تسی نعرہ ماریا میرا دل کردہ ممبر پچھلیاں دے حوالے کر دینا۔ باقی ان مہمان ذاکر میں توڑا ہمیشہ دا نوکر ہوں، میں توڑے میارے سماعت تو ہی واقف ہاں، توڑے عشق علی تو ہی واقف ہاں۔ ہو سکتا چاچا دے کسے ذہن چوبے بے اچھا نعرہ ماریا دے غدیری دی مجلس لگ ویسی تے موڑ سڑیا تے کدیں پتر چوکھی نیاز نہ منگ لوے، فائدہ میں دستاں وقت رل کے علی علی کر دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ ہم یا علی کہتے تو اس کو فائدہ ہوگا، تیرا یا علی کہنا مجھے فائدہ نہیں دے گا، میرا یا علی مدد کہنا تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ میں بتاتا ہوں، اگر فائدے میں سب رہ جائیں تو مل کے علی علی کر لیتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب بھی ہم 14 کا ذکر ہوتا ہے اس ذکر میں بیٹھ کے ہمارے حوبدار یا نام مصطفیٰ لیتے ہیں یا نام مرتضیٰ لیتے ہیں، جتنی بلند آواز سے وہ نام پکاریں گے جہاں تک ان کی آواز جائے گی 40 دن تک شیطان اس رقبے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ چنگی امامہ دے پتر ہاتھ بلند اونچا بول حیدری یا علی ابن ابی طالب۔ مولا آپ کو سلامت بکرامت رکھے، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ جس رات ہمارا 12واں مٹی پہ اترتا ہے پوری کائنات میں کوئی حرامی بچہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کوشش کیا کر 24 گھنٹے کی فرصت کے لمحات میں 5 منٹ اس امام کو یاد کیا کر جس کی وجہ سے زمین باقی، جس کی وجہ سے آسمان باقی اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اس کی ذوالفقار مچلی ہوئی ہے، وہ ان قریب کعبۃ اللہ کی چھت پہ جوتیوں سمیت نازل ہونے والا ہے۔ میرے ساتھ رہنا، اس دن تمہیں دکھاؤں گا کہ صاحب الزمان کے زمانے میں آنے کا رنگ کیا ہوگا، وہ کس انداز سے مٹی کو اپنے قدموں کی وجہ سے برکت عطا کرے گا۔ دل بن جائے گا نا ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کا کہ سردار کا ظہور قریب ہے، جا کے سردار کے ظہور پہ لبیک کہیں۔ وہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوگا، پہلے آذان حق دے گا، پھر اعلان حق کرے گا اور پوری کائنات کی بولی جانے والی زبانوں میں اس کا پیغام ترجمہ ہو کے ہر بندے کی سماعت تک پہنچے گا۔ اور علی کا بیٹا کہے گا شربت پلانے والے چلے گئے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون بیدار بیٹھا ہے صاحب الزمان کے ذکر میں، شربت پلانے والے چلے گئے۔ میں آخری دفعہ رعایت کا اعلان کرنے لگا ہوں، بس آخری فرصت ہے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، ہمارے سردار مصطفیٰ کی نبوت کو مانو اور میرے جد حیدر کرار کی ولایت کو مانو۔ جو اب نہیں مانے گا وہ ولایت علی کے جھٹکے کے لیے تیار رہے۔ میں کسی کے نسب کا حیا نہیں کروں گا، میں کسی کی گردن کا حیا نہیں کروں گا، میں ذوالفقار کی زبان سے بولنے والا مہدی ہوں۔ پھر کعبہ کی مشرق والی دیوار پہ ہاتھ رکھے گا، یہ حجت خدا کا ہاتھ ہوگا۔ حجت خدا کے ہاتھ لگنے
کی وجہ سے کعبہ کی مشرق والی دیوار شک ہو جائے گی، اس میں سے زندہ 27 ناصر نکالے گا۔ جو سن رہا ہے اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، کعبہ کی دیوار سے سلمان نکلے گا، کعبہ کی دیوار سے مقداد نکلے گا، کعبہ کی دیوار سے مقداد نکلے گا، کعبہ کی دیوار سے مالک اشتر نکلے گا، کعبہ کی دیوار سے مسلمانوں کے خلیفہ اول کا بیٹا محمد نکلے گا۔ بھائی شاہد عارف، اس بندے کا قائم کے آنے کے بعد حشر کیا ہوگا جو گھر پہ کہتا ہے میں حیدر کی ولایت کیوں پڑھوں؟ اگر میں نماز میں حیدر کا نام لوں، نعوذ باللہ میری نماز باطل ہو جاتی ہے، اور علی کی وجہ سے تیری نماز باطل ہوتی ہے۔ اس دن کہاں مرے گا؟ جب تیری نمازوں سے سلمان نکلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ ہوئے تو اٹھیندے ذکر علی ابن ابی طالب۔ وہ جو بولی آخری حلالی تک مل کے حیدری۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب حجروں والی بات نہیں رہے گی جی فلاں جگہ فلاں مولوی نے کہا تھا ہم حیدر کو کیوں مانے۔ اب اتنا سوشل میڈیا کا دور ہے، تیرے موبائل کے اس انگوٹھے کے نیچے 210 ملک رہتے ہیں۔ میں یہاں کھڑے ہو کے آپ کے درمیان 1000 1500 2000 بندے کے درمیان کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں، جو سننا چاہتا ہے وہ 210 ملکوں میں میری آواز سن رہا ہے۔ اب حجروں میں علی کا حق نہیں چھپانے دیا جائے گا، نکال لیں گے وہ آنکھ جو حیدر کی جانب میلی نگاہ سے دیکھے گی، کاٹ دیں گے وہ انگلی جو حیدر کی جانب اٹھے گی۔ اب تو شجروں کی تصدیق کا وقت ہے، اب تو وہ رنگ سجنے والا ہے جب کائنات دیکھے گی جو سادات کا بخت کیا تھا۔ اب تو علی کے اختیارات دکھانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ 27 زندہ ناصر نکالے گا کعبہ کی دیوار سے، دیوار سے نکالنے کے بعد کعبہ کو اس کی اصل بنیاد پہ کھڑا کرے گا۔ جس جگہ پہ خدا نے کعبہ رکھا تھا اس اصل بنیاد پہ کعبہ کی عمارت پھر سے تعمیر کروائے گا، دنیا کی ہر مسجد کو معطل کر دے گا، دنیا کی ہر مسجد محراب کے بل مٹی پہ گر پڑے گی۔ مسئلہ بن گیا ہے، بندوانی میں بیٹھ کے میں وضو کر رہا تھا، جب میں نے وضو ختم کیا تو مجھے شک ہو گیا کہ میں نے منہ 1 دفعہ دھویا یا 2 دفعہ۔ ذرا مسکرائیے، چہروں پہ مسکراہٹ ہے، میں ولایت علی، میں بسم اللہ کروں۔ یا علی ابن ابی طالب، مجھے شک ہو گیا میرا وضو ٹھیک ہے یا باطل، میں شک میں پڑ گیا، منہ 1 دفعہ دھویا یا 2 دفعہ۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت کو جب ملا کی نہیں مولا کی حکومت ہوگی۔ مالک فرماتے ہیں اگر تجھے کوئی مسئلہ ہو گیا اپنی دائیں ہتھیلی اپنے سامنے رکھ اور اپنی ہتھیلی پہ مجھے تصور کر کے اپنا مسئلہ سنا۔ میں فلاں ابن فلاں بستی میں کھڑے ہو کے وضو کر رہا تھا، مالک مجھے شک ہو گیا میں نے وضو ٹھیک کیا یا نہیں، میرا وضو ٹھیک ہے یا باطل۔ معصوم فرماتے ہیں تو اپنا سوال ہتھیلی کو سنائے گا اور ہمارا جواب تیری ہتھیلی سے ظاہر ہو جائے گا۔ ہمارا جواب تیری ہتھیلی سے ظاہر ہو جائے گا۔ پھر آئے گا سرزمین نجف اشرف، بے اختلاف روایت 16,000 یا 80,000 مجتہد سامنے آئیں گے۔ ارجع ابن سیدہ، واپس چلا جا بطول کا بیٹا، ہم آپ کے نئے دین کے محتاج نہیں ہیں۔ پھر وہ بولے گا نہیں، ذوالفقار علی مچلے گی۔ سرکار کہیں گے وہ وقت گزر گیا جب آپ کے فتووں کی آڑ میں علی کے دشمنوں کو تم خوش کیا کرتے تھے، اب حیدر کرار کے موالی بیٹے کی حکومت ہے۔ ایک دفعہ ذوالفقار علی مچلے گی یا 16,000 مجتہدوں کا سر نجف کی مٹی پہ آئے گا، پھر سرزمین سہلہ پہ آئے گا، ایک ایسی مسجد تعمیر کرے گا جس کا 1000 دروازہ ہوگا، جس کا پہلا دروازہ مکہ میں ہوگا، دوسرا کربلا میں ہوگا، تیسرا نجف کا ہوگا۔ کائنات کے شیعہ علی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میں شاید بھائی اس بندے کو مجلس سے اٹھا نہ دوں جس کے سماعت بھی درست کام کرے، علی کے دروازے کا نوکر ولایت علی کا جملہ پڑھے اور تیرے چہرے پہ تبسم آئے، مصلی ولایت پہ تیرے وقت کا امام کھڑا ہوگا، پوری کائنات کی شیعت پیچھے کھڑی ہوگی، تکبیرۃ الاحرام کے لیے مالنے کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، اچانک نماز روک کے پیچھے دیکھے گا اور کہے گا فضرب ہونا کا حاصل قلب قد شکا فینا اللہ اکبر، اور گردن اڑا دو اس کتے کی۔ لوگ کہیں گے مالک آپ کے پیچھے کھڑا ہے، نماز کی حالت میں ہے، اس نے جرم کون سا کیا؟ علی کا بیٹا کہے گا اور یہ جرم چھوٹا ہے، کھڑا بھی میرے پیچھے ہے اور شک بھی میرے باپ کی ولایت میں کر رہا ہے۔ علی
والے، علی والے، حیدر والے بولے سن ذکر آل محمد پیار۔ سبحان اللہ، مولا زندگی دراز فرماوے، حیدر سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کر، مالک قبول فرماوے، یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی، مالک قبول فرماوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام زمانہ شہنشاہ قبول فرماوے۔ ذرا سجاد بلند کریں، اونچا بول حیدری۔ آپ سلامت ہیں، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت بکرامت رکھے۔ یہ جرم چھوٹا ہے، کھڑا بھی میرے پیچھے ہے، اور شک بھی علی کی ولایت میں کر رہا ہے۔ میں آدھے مجمع کا نام جانتا ہوں، اٹھا لوں گا، مجھ سے کوئی عداوت ہے یا علی اچھا نہیں لگتا؟ اگر تجھے سچ مجھ 2023 میں بیٹھ کے اس ڈیجیٹل دور میں کھڑے ہو کے تجھے حیدر کے بغیر نماز پڑھنی ہے تو اختر غدیری ممبر سے چیلنج کر رہا ہے، پھر غیرت مند ماں کا بیٹا بن آج کے بعد نماز پڑھنا، نماز میں بسم اللہ نہ پڑھنا، چونکہ وہ بھی تو علی ہے۔ بولو جو حیدر کرار کے دیوانے مجلس آل محمد میں تشریف فرماؤ یار۔ جندی نماز دا مالک علی ہے، اونچا بول حیدری۔ آپ سلامت۔ ویکھا کون تھک گیا تے کون حیدر دا نا چاہے یار۔ سونے بیٹھے لگ دے علی دا نا چاہیں دے، یا علی ابن ابی طالب زندہ باد۔ سجاد بلند اونچا بول حیدری۔ پھر ہر وہ جگہ چھوڑ دے جہاں علی شامل ہے۔ ہندوستان کے ایک شاعر ہیں، ان کے شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، ان کے شعر کا مفہوم ہے، وہ لگتا ہے جی ہمیں علی اچھا نہیں لگتا، ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں جہاں علی نہ ہو۔ انہوں نے اپنے شعر میں جواب دیا تھا اگر علی کے بغیر رہنا تو پھر جہنم میں جائیے۔ باقی ہر جگہ پہ علی کا راج ہے، باقی ہر جگہ علی کی حکومت ہے۔ بھائی شاید عرب اتنے بڑے اجتماع میں دو بندے رہ گئے جنہوں نے اب تک نہ میرے کسی جملے پہ واہ واہ کہی ہے، نہ ان کے چہرے پہ تبسم آیا ہے، تے نہ کرما لے میرے مالک علی دا نا پہ چیندن۔ پتہ نہیں کوئی بیگانے ساڑھے وچ پھس گئے یا ساڑھے اپنے تھک کے بیٹھن یا نظر بھیرا جے تک انہوں نے لنگر نہیں کرایا۔ میں ایک اور کوشش کرتا ہو سکتا ہوں سردار بھی ساڑھے نال شامل ہو جائیں۔ اگر تجھے سچ مچ علی کے بغیر عبادت کرنی ہے، سچ مچ علی کے بغیر نماز پڑھنی ہے تو ایک تو بسم اللہ نہیں پڑھنی، دوسرا آج کے بعد نماز میں الحمدللہ پڑھنی ہے، مگر الحمدللہ میں اہدنا الصراط المستقیم نہ پڑھنا، وہ بھی علی ہے۔ تجھے تو صرف علی کے نام کے ساتھ چڑھ ہے کہ علی آ جائے تو عبادت رہتی ہے یا باطل ہو جاتی ہے، پھر قرآن کو اس انداز سے پڑھ جس انداز سے خدا نے نازل کیا ہے۔ آج کے بعد الحمدللہ کے بعد انا آتینا کل کوثر نہ پڑھنا، وہ بطول ہے۔ یا علی ابن ابی طالب 15 شعبان کی شب سے لے کر جب تک خدا اسے غائب رکھے گا، اس نے غائب رہ کے خدا منوایا ہوا ہے۔ جب حاضر ہو جائے گا تو پھر ولایت علی منوائے گا۔ ذرا اقتدار دیکھیے کہ اپنی حجت خدا کا جو پردہ غیب میں بیٹھ کے منتظر اذن خدا ہے، جب وہ ذوالفقار علی لے کے مٹی پہ اترے گا اور کتنا زمانہ اچھا ہو جائے گا، یہاں سے ایک بندے قدے لے کے میں جائے کہ سرکار کی نصرت کروں، سرکار کہتے ہیں کوئی سفر نہیں تیرے اور میرے درمیان، تیری سوچ سے پہلے ہم قریب ہیں۔ گھر سے قدم اٹھا، پہلا قدم گھر میں، دوسرا سفر میں، تیسرا مہدی کی کچہری میں۔ مالک پوچھیں گے شاہد عارف میری نصرت کرنے آیا ہے مگر کندھوں پہ یہ بیگ کیوں لے کے آیا ہے؟ سرکار بڑی دیر سے انتظار میں تھے، تیرے دشمن جینے نہیں دیتے تھے، کب تو آئے ہم علی کے دشمن ماریں۔ سرکار ولایت علی کے دشمن مارنے آئے، سرکار کہ وہ بات تو ٹھیک ہے تم میری ولایت کے دشمن مارنے آئے ہو، مگر اتنے بھاری بھرکم بیگ کس لیے؟ سرکار لڑیں گے تو بھوک لگے گی، اس والے بیگ میں روٹیاں ہیں، سرکار لڑیں گے تو پیاس لگے گی، اس والے بیگ میں پانی کی بوتلیں ہیں،
پتہ نہیں بڑا مٹھا جیا کر کے جملہ کا پتہ لگے جو ڈیرہ غازی خان دی سرزمین محسن نقوی شہید دی سرزمین اردو ادب کتنے اچھے طریقے نال وصول کرتی ہے. جو 72 کو معصوم کرے اسے حسین کہتے ہیں, جو جگ معصوم کرے اسے 12واں کہتے ہیں. زندہ باد ہیں علی ابن ابی طالب کی محبت کے جوان خدا کی قسم. سرکار کہا کہ جلدی کر دونوں بستے اتار, ہم بشریت کو معصوم کرنے والے. سرکار جنگ لڑیں گے تو کھانا نہیں کھائیں گے, سرکار کہیں گے کھانا کھائیں گے مگر پکانے کی ضرورت نہیں. سرکار جنگ جو کریں گے تو پیاس لگے گی, سرکار کہیں گے پیاس لگے گی مگر پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سرکار پانی کہاں سے ملے گا, روٹی کہاں سے؟ سرکار یہ جو کعبہ کی مشرق والی دیوار میں حجر اسود لگا ہے نا, لوگ اسے صدیوں سے بس چوم کے گھر چلے جاتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ یہ بھی خدا کا فرشتہ ہے. اگر میرے کسی لشکری کو روٹی چاہیے ہوگی تو روٹی بھی یہ دے گا, اگر کسی کو پانی چاہیے ہوگا تو پانی بھی فراہم یہ کرے گا. میرے لشکر میں روٹی ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں. اور کسی بندے کے علم میں ہی نہیں کہ صاحب زمان کی جنگیں کتنی ہیں. خدا کی ہر حجت کے ہر دشمن سے صاحب زمان نے جنگ کرنی ہے. یہ جو کربلا کے ظالمین تھے جنہوں نے حسین ابن علی کو میدان کربلا میں قتل کیا, ان کو قبروں سے اٹھائے گا, جناب سیدہ کے قاتلوں کو مٹی سے اٹھائے گا, حیدر کرار کی ولایت کے دشمنوں کو اٹھائے گا. اور علامہ طبرسی کا جملہ انہوں نے اپنی کتاب میں جملہ لکھ کے ولایت علی کے ہر دشمن کا منہ ہی بند کر دیا. وہ کہتے ہیں جس دن صاحب زمان کا خروج ہوگا اس دن مومن قبرستانوں میں عید ہوگی. دفنانے جاتے ہیں نا, نہیں پتا ہوتا مرنے والے کو کہ میری قبر کس کے پہلو میں بنی ہے, اس قبرستان میں کتنے مومن کہاں کہاں سوئے ہوئے ہیں. اس دن سب کو علم ہو جائے گا, اپنی اپنی قبر پھاڑ کے اٹھیں گے, کہیں گے یا فلاں ابن فلاں تو بھی مومن میں بھی مومن, سردار کا ظہور ہو گیا ہے. چل کے سردار کے ظہور کا اعلان کریں, نصرت کریں سرکار کی, اور پھر سرکار جنگیں کریں گے. ابلیس کے لشکر سے آخری جنگ ہوگی, دریائے فرات کا کنارہ ہوگا, بالکل اسی جگہ جنگ لڑی جائے گی جہاں کربلا کی جنگ ہوئی تھی. تیرے چھٹے امام نے اپنے دور میں 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ کے بتایا تھا کہ میں آج اپنی انگلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف صاحب زمان کا لشکر ہے, دوسری طرف ابلیس ملعون کا لشکر ہے, اور بہت زیادہ تعداد ہے اس ملعون کے لشکریوں کی. ابلیس کا لشکر میرے بیٹے کے لشکر پہ حملہ کرے گا, اور بلا تشبیہ ہمارے صاحب زمان کے لشکریوں کے قدم پچھلے قدم ہٹنا شروع ہو جائیں گے. وہ اتنا پیچھے ہٹیں گے کہ ان کے جوتے کے تلوے فرات کے پانی پر لگنے لگیں گے. سحر طاری نہ ہو جائے تو علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا اختر غدیری کو فائدہ ہی نہیں. جو علی کے دروازے سے خیرات مانگی آدھے منٹ میں تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہو. جب یہ منظر دیکھا جائے گا اس وقت تیرا علی فرماتا ہے میں نجف کی مٹی کی چادر پھاڑ کے باہر نکلوں گا, اپنے بیٹے قائم سے کہوں گا میرا حجت خدا بیٹا گھبرانا نہیں ہے, تیرا لشکری بن کے علی آ گیا ہے. اس وقت علی ابن ابی طالب علم دیں گے, جنت البقیع سے حسن مجتبی اٹھے گا, تیرا مولا سجاد اٹھے گا, تیرا مولا باقر اٹھے گا, وہ ہر حجت کو اپنے قریب جمع کر لے گا. اس وقت علی کہے گا جب صاحب زمان کے لشکری پچھلے قدم ہٹیں گے میں علی ابن ابی طالب شیطان کے لشکر پہ حملہ کر دوں گا, کسی کو ماروں گا, کسی کو کاٹوں گا, میں سروں کا آسمان لگا دوں گا, جو حاضر بیٹھا ہو میرے ساتھ شامل ہو جائے. چل کے علی کے دروازے پہ عشق ولایت کا سجدہ ادا کرے. علی فرماتا اتنے سر اڑاؤں گا کہ سروں کا آسمان بن جائے گا. میں اس ملعون کے ہر لشکری کو مار دوں گا, وہ اکیلا بچ جائے گا, وہ میرے سامنے دوڑے گا, میں علی اس کا پیچھا کروں گا, وہ تھک کے گر جائے گا, میں اپنا داہنا زانو اس کے سینے پہ رکھوں گا اور کہوں گا ہماری پہلی حجت حضرت آدم کے سجدے کا منکر, اگر انکار کی جرت ہے تو سر اٹھا, میرا نام علی ہے. سبحان اللہ. ہاتھ ماتمی دا جڑا مجلس علی اچ بلند نہیں ہو سکیا. یا علی ابن ابی طالب, یا علی ابن ابی طالب. عشق مکمل ہو جائے گا جب سردار اپنی ریت کے درمیان ہوگا, پھر سیدھا کربلا المقدسہ آئے گا, اپنے جد حسین کی ذری پہ دائنا ہاتھ رکھے گا, بلا تشبیہ حسین کی پکی قبر ہٹ جائے گی, کچی قبر سامنے آ جائے گی. حجت خدا کا ہاتھ قبر حسین کے اندر جائے گا. پتہ نہیں حسین کے سینے سے کوئی گوشت کا لوتھڑا اٹھائے گا. مرحبا.
مرحبا 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 جو معرفت سن کے رونے کا عادی ہو یار، جس کی ہائے نکل گئی ہے یقیناً اسے پتہ لگ گیا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے۔ جسے سمجھ نہیں آئی میں شاید جملہ کھول کے سنانے لگا ہوں، یہ گوت کا لوتھڑا نہیں ہوگا، رباب کا چاند ہوگا۔ کرسی لگائے گا قبر حسین کے سامنے، کرسی ولایت پہ تیرا 12واں بیٹھا ہوگا، ریت صاحب و زمان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ حجت خدا پیچھے دیکھنے کے لیے سر پھیرنے کا پابند نہیں، خدا کی آنکھ چاروں طرف دیکھ سکتی ہے۔ بیٹھا ہوگا کرسی پہ، یا مولا کی پشت کی طرف سے کسی مستور کے رونے کی صدا آئے گی۔ جو شرما گیا اس کا میں ذمہ دار نہیں، جو تھک گیا اس کا میں ذمہ دار نہیں، جو معرفت کے آنسو کے ساتھ شبیر مظلوم کا پرسہ دینے آیا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا اور رو کے کہے گا وہ کربلا سے رونے والی اب کیوں رو رہی ہے۔ بلا تشبیہ محمد مصطفیٰ کی زخمی بیٹی ہوگی، وہ صاحب و زمان کی کرسی کے سامنے آئے گی، صاحب و زمان کی آنکھیں اٹھیں گی، یا میرے مالک حیران رہ جائیں گے جو ہاتھ حسین کی ضربوں پہ نہ اٹھا وہ آج اٹھا ہوا ہے۔ بلا تشبیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چادر کے ذریعے ڈھانپا ہوا میری شہزادی نے۔ حجت خدا سوال کرے گا اماں میں انتقام لینے کے لیے آ گیا، مجھے پتا تو نے ہاتھوں پہ کیا چھپایا ہے۔ رو کے محمد کی بیٹی چادر ہٹائے گی، دونوں ہاتھوں کو دراز کر کے کہے گی ان کے قاتلوں سے پوچھ محسن کا جرم کیا تھا، اصغر کا جرم کیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو شبیر مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے ذکر حال محمد میں بیٹھا ہے، سناؤں کہ مہدی نے فاطمہ کے مصائب کیا سنائے، بتاؤں کہ محمد کی بیٹی زخمی کتنی تھی۔ علی ابن ابی طالب کے اختیارات کا پتہ ہوگا، علی کی طاقت ولایت کا پتہ ہوگا۔ علی وہ شجاع ہے جس نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خیبر اڑایا تھا۔ جب حسن مجتبیٰ نے مسجد میں آ کے اطلاع دی نا بابا علی محمد کی بیٹی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا چھوڑ گئی، میں دیکھنا چاہتا ہوں مجلس آل محمد میں فاطمہ کے مصائب کا ماتم کرنے کون آیا ہے۔ جملہ اس وجہ سے کہنے لگا ہوں کہ اگر بطول کے دکھ نہ پڑھے جائیں تو بطول کے قاتلوں کی ہمدردی دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ پیدا نہ ہو اس لیے میں بطول کا دکھ سنانے لگا ہوں۔ علی کے سامنے حسن نے بتایا بابا اماں کے آخری سانس ہیں، جو اتنا دلیر تھا وہ ماتھے کے بل مٹی پہ گرا، رو کے کہتا ہے حسن بیٹا اگر محمد کی بیٹی مر گئی میں علی دکھ کسے سناؤں گا۔ شاید بھائی دیکھنا چاہتا ہوں کون اس اجتماع میں جس کا سینہ شبیر کے ماتم کے لیے بنا ہے، جو تو نے سنا ہے وہ سنانا میری ذمہ داری، جو نہیں سنا وہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب تیز قدم اٹھا کے فاطمہ کے صحن میں آئے، مصلی عبادت پہ رو رہی تھی، علی حالت تشہد میں بیٹھے، علی نے بلا تشبیہ ہاتھ باندھے، یادگار مصطفیٰ اور میرے حسن کی پاک اماں تیرے اور میرے دکھ مشترکہ ہیں، اگر محمد کا جنازہ اٹھا وہ بابا تیرا تھا، وہ بھائی میرا تھا، اگر میرے دروازے پہ آگ لگی وہ در تیرا بھی تھا، وہ دروازہ علی کا بھی تھا، اگر میرا محسن مرا وہ خون تیرا بھی تھا، وہ لہو میرا بھی تھا، مجھے بتا مصلی عبادت پہ یوں چھپ چھپ کے کیوں روتی ہے؟ رو کے کہتی ہے یا علی تیری دستار ولایت کی قسم ہے ان سارے دکھوں کا دکھ ہے مگر ماتم ان پہ نہیں کر رہی۔ علی نے پوچھا پھر بتا تو کس بات کا ماتم کر رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے یا علی تیری دستار ولایت کی قسم ہے ساری زندگی جن لوگوں نے جنگ کے میدان میں نہ کسی کافر کو مارا نہ کسی مشرک کو مارا، انہوں نے مجھے گھر کے اندر آ کے مارا اور میں تڑپ تڑپ کے بتاتی تھی حیا کرو میں محمد کی بیٹی۔ اللہ مان جندہ سینہ دکھ رہے ہو ماتم نہ کرے بطول سید آدھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 1.5 منٹ میں ممبر چھوڑ کے جانے لگا ہوں، یاد رکھنا بطول کے دکھوں پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ اتنی زخمی تھی حسن کی اماں، سانس لیتی تھی تو لہو جاری ہو جاتا تھا۔ کتنے دن جی ہے محمد کے بعد؟ 45 75 یا 95 دن، 3 روایتیں ہیں۔ میں روایتوں پہ بحث کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں کھڑا، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں 45 دن بھی جی ہے تو ایک سانس بھی سکھ کا نہیں آیا۔ کبھی بیت الحزن رونے جاتی تھی،
کبھی مصلی عبادت پہ چھپ چھپ کے روتی تھی. بلا تشبیہ 28 صفر محمد مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا. 3 یا 4 ربیع الاول کا دن تھا. یا اس دروازے پہ کچھ لوگ اونچا بولے جہاں محمد مصطفیٰ آہستہ آیت تطہیر پڑھتے تھے. مصلی عبادت پہ مصطفیٰ کی زخمی بیٹی تھی. میری شہزادی نے فرمایا ملکہ زنجبار جا دروازہ کھول. ہو سکتا ہے مدینے کا کوئی مرد مصطفیٰ کا پرسہ دینے آیا ہو. اگر مرد ہو علی کے پاس بھیج دے. اگر کوئی مستور ہے میرے مصلی کے قریب بلا لے, کیونکہ میں ترس رہی ہوں اپنے بابا محمد کے پرسے کے لیے. یہی ایک روایت سن میں تیرا سلام کرنے لگا ہوں. ملکہ زنجبار چلتی چلتی دروازے کے پیچھے آئی. میری شہزادی نے دروازہ کھولا, حیرت سے بند کر کے کہتی ہے محمد کی بیٹی تیرا اپنا مقدر ہے تو پرسہ دینے والے, مگر عجیب پرسہ ہے, آگ جلانے کا سامان لائے ہیں, خشک لکڑیوں کا ڈھیر لائے ہیں. جو سرکار حسین کی پاک اماں کا پرسہ دینے کے لیے ذکر آل محمد میں بیٹھا ہے. بی بی نے دروازہ بند کیا. محمد کی بیٹی نے واپس بلایا, اماں تو واپس آ جا, میں خود دروازے پہ جاؤں گی. ان لوگوں نے مجھے محمد کا دربار جاتے دیکھا ہے, نبوت کی کرسی چھوڑ کے مصطفیٰ کو میرے استقبال میں اٹھتے دیکھا ہے. بلا تشبیہ یہی منظر سمجھنا, میں تیرا سلام کرنے لگا ہوں. اندر حسین کی پاک اماں ہے, باہر عرب کا 300 بدماش ہے. میری شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگے سلام دینے کے لیے نہیں آئے, یا علی کو باہر بھیج دے ورنہ ہم پردہ کروانے کے پابند نہیں ہوں گے. محمد کی بیٹی نے کہا حیا کرو, اس خانوادے میں محمد کی بیٹیاں رہتی ہیں. یہ کتا کہکا مار کے کہتا ہے رہتی ہیں تو ہم کیا کریں, اس سے زیادہ انتظار میں کر نہیں سکتا. انہوں نے بطول کے گھر کو چاروں طرف سے آگ لگائی. علی کے گھر سے دھواں اٹھا. جو بطول کے دروازے پہ بطول کا مہدمی بیٹھا ہے, میری شہزادی نے بڑی کوشش کی کہ میری زینب کا پردہ بچ جائے, مگر وہ کیا کرتی, وہ اکیلی تھی, باہر 300 حرامزادہ تھا. یہ ایک نے آگے بڑھ کے اپنے داہنے قدم کی ٹھوکر ماری. چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ آیا. چلتے ہوئے دروازے کے اندر تڑپ تڑپ کے کہتی تھی یا علی او جلدی آ, میرا محسن مارا گیا. زخمی بیٹیاں علی ابن ابی طالب. بابا ایک منٹ